اور اس نے کہا اے میرے بیٹو ایک دروازے سے داخل نہ ہونا اور الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا اور میں تم سے اللہ کی طرف سے آنے والی کوئی چیز نہیں ہٹا سکتا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی جب غلہ لینے مصر پہنچے تو آپ علیہ السلام نے ان سے اجنبی بن کر روکھی گفتگو کی اور پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ وہ بولے قحط کے ہاتھوں تنگ ہو کر سرزمین کنعان سے غلہ خریدنے آئے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے کہا کہ تم مجھے جاسوس لگتے ہو؟ تو ان کے بھائیوں نے کہا ہم جاسوس نہیں ہیں، ہم تمہارے غلام 12 بھائی ایک باپ کی اولاد ہیں۔ ہمارا سب سے چھوٹا بھائی والی صاحب کے پاس ہے جبکہ ایک بھائی گم ہو چکا ہے۔ اس کے جواب میں حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں تم کو جاسوسی کے الزام سے تب بری کروں گا جب تم 11واں بھائی مجھے لا کر دکھاؤ۔ آپ علیہ السلام نے انہیں 3 دن تک روکے رکھا اور تیسرے دن بلوا کر کہا کہ میں تمہیں محض خوف خدا کی بنا پر چھوڑتا ہوں اور تمہارے ایک بھائی کو اپنے پاس رکھتا ہوں، البتہ تم یہ غلہ گھر والوں کے لیے لے جاؤ۔ اگر تم جاسوس نہیں ہو تو اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے والی صاحب کے پاس ٹھہرے چھوٹے بھائی کو مجھے لا کر دکھاؤ۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو اپنے بھائی یعنی یوسف علیہ السلام پر کیے گئے ظلم یاد آنے لگے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کیسے ان سے رحم کی درخواست کرتے رہے، مگر ان بھائیوں کو ان پر ترس تک نہ آیا۔ چنانچہ وہ اس وقت کو یاد کر کے ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔ اتنے میں روبین بولا کہ یاد کرو میں نے تمہیں ایسا کرنے سے کتنا روکا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام سامنے بیٹھے ان کی ساری گفتگو سن رہے تھے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ تھی کہ یوسف علیہ السلام ان کی زبان بخوبی سمجھتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان بھائیوں کی آپس کی تمام گفتگو سنی اور منہ پھیر لیا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام فرتے غم میں رونے لگے۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے حکم دیا کہ ان کے برتنوں کو بھی غلوں سے بھر دیا جائے اور ان کی قیمت بھی ان کے علم میں لائے بغیر ان کے کجاؤں میں رکھ دی جائے۔ اور اس وقت آپ علیہ السلام نے شمون کو وعدہ پورا کرنے کی شرط پر اپنے پاس گروی رکھ لیا اور یہ بھائی واپس روانہ ہو گئے۔ جب یہ بھائی واپس لوٹے تو واپس لوٹ کر والد کو سارا ماجرا سنایا تو والد بے حد ناراض ہوئے اور کہنے لگے کہ پہلے مجھ سے یوسف علیہ السلام کو چھینا جو آج تک نہ لوٹا، پھر شمون کو بے آسرا مصر چھوڑائے اور اب مجھ سے بنیامین چھین کر لے جانا چاہتے ہو۔ اگر اسے راستے میں کچھ ہو گیا تو میں غم کے مارے جان دے دوں گا۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود جب قحط نے بہت ستایا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو مصر جا کر غلہ لانے کو کہا۔ اس پر یہودا نے کہا کہ شاہ مصر نے شرط لگائی تھی کہ اگر بنیامین کو ساتھ نہ لاؤ گے تو میرے پاس نہ آنا۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کو ساتھ جانے کی اجازت دے دی اور یہ بھی کہا کہ وزیر خوراک کے لیے کچھ تحفے لے جاؤ، دوسرا یہ کہ اس کی پچھلی رقم بھی لوٹانا اور نئے غلے کی قیمت بھی ادا کر دینا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی جب بنیامین کو لے کر مصر پہنچے تو آپ علیہ السلام نے شاہی خادموں کو ایک زبردست دعوت کرنے کا حکم دیا تاکہ دوپہر کے کھانے میں آپ علیہ السلام بھی ان کے ساتھ شریک ہوں۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی مہمان سرا میں داخل ہونے سے ڈر رہے تھے کہ کہیں ہم سے گزشتہ رقم کے بارے میں باز پرست نہ ہو اور ہمیں اس کے بدلے میں گرفتار کر کے غلام نہ بنا لیا جائے اور ہمارے سارے جانور اور مال اسباب ضبط نہ کر لیے جائیں۔ اسی خدشے کے پیش نظر ان بھائیوں نے آنے والے خادموں کو سارا ماجرا سنایا اور بتلایا کہ ہمیں اس رقم کے سامان میں موجود ہونے کا علم نہ تھا اور ہم پچھلے درہم بھی ساتھ لے آئے ہیں اور گندم کے پیسے بھی لائے ہیں۔ خادموں نے تسلی دی کہ پریشان نہ ہوں اور ساتھ ہی انہیں شمون سے بھی ملوا دیا جسے حضرت یوسف علیہ السلام نے پچھلی دفعہ گروی رکھ لیا تھا۔ پھر سب کو ساتھ لے کر مہمان سرا جا پہنچے۔ جب دوپہر کے کھانے میں حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لے آئے تو انہوں نے آپ علیہ السلام کو تحفے پیش کیے۔ آپ علیہ السلام نے بنیامین کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ یہ وہی تمہارا چھوٹا بھائی ہے جس کا تم نے ہم سے تذکرہ کیا تھا۔ پھر دعا کرتے ہوئے فرمایا
اے لڑکے اللہ تم پر باران رحمت کرے۔ پھر بھائی کی محبت سے دل اس قدر بے قرار اور مضطرب ہوا کہ آپ علیہ السلام ان بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول نہ فرما سکے اور ایک گوشے میں جا کر رونے لگے۔ جب دل تھوڑا ہلکا ہوا تو واپس آ کر اپنے والد کا حال دریافت کیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے سب بھائیوں کو ان کی عمروں کے تناسب سے دسترخوان پر ترتیب سے بٹھا دیا، جس پر وہ سب حیران رہ گئے، اور آپ علیہ السلام نے بنیامین کو بہت سارا کھانا پیش کیا۔ چند دن کی مہمان نوازی کے بعد آپ علیہ السلام نے خادموں کو حکم دیا کہ ان بھائیوں کے اونٹوں کو سامان سے لاد دو اور ہر ایک کا سرمایہ اس سامان میں رکھ دو، اور حکم دیا کہ شاہی پیالہ بنیامین کے سامان میں رکھ دیا جائے۔ اس بارے میں مزید سورہ یوسف میں ہے۔ پھر جب اس نے انہیں ان کے سامان کے ساتھ تیار کر دیا تو پینے کا برتن اپنے بھائی کے کجادے میں رکھ دیا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام کے بھائی ابھی کچھ دور ہی گئے تھے کہ قاصد نے پہنچ کر اعلان کیا کہ شاہی پیالہ گم ہو گیا ہے، اور انہیں سخت ملامت کی کہ کیا احسان کا یہ بدلہ ہے۔ اس بارے میں مزید سورہ یوسف میں ہے۔ پھر ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، اے قافلے والو، بلا شبہ تم یقیناً چور ہو۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی چلا اٹھے کہ ہم ایسا کیوں کریں گے؟ اگر آپ کو ہمارا یقین نہیں تو سب سامان کی تلاشی لے لو، اور بے شک جس کے پاس پیالہ نکلے اس کو بادشاہ کا غلام بنا لیجئے۔ مزید سورہ یوسف میں ہے۔ انہوں نے کہا، اس کی جزا وہ شخص ہے جس کے کجادے میں وہ پایا جائے، سو وہ شخص ہی اس کی جزا ہے، اس طرح ہم ظالموں کو جزا دیتے ہیں۔ اب قاصد نے سامان ٹٹولا مگر کچھ نہ نکلا، مگر جب سب سے چھوٹے بھائی کا سامان تلاش کیا گیا تو پیالہ بنیامین کے سامان سے برآمد ہوا۔ مزید سورہ یوسف میں ہے، تو اس نے اس کے بھائی کے تھیلے سے پہلے ان کے تھیلوں سے ابتدا کی، پھر اسے اس کے بھائی کے تھیلے سے نکال لیا۔ اب حسب وعدہ ان بھائیوں کو بنیامین کو قاصد کے حوالے کرنا ناگزیر تھا، اور یہ بات بڑی پریشانی کا باعث تھی کہ اگر بنیامین انہیں دے بیٹھے تو والد کو جا کر کیا منہ دکھائیں گے۔ سورہ یوسف میں اس بارے میں مزید ارشاد ہے، اس طرح ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی، ممکن نہ تھا کہ بادشاہ کے قانون میں وہ اپنے بھائی کو رکھ لیتا، مگر یہ کہ اللہ چاہے ہم جسے چاہتے ہیں درجوں میں بلند کر دیتے ہیں، اور ہر علم والے سے اوپر ایک سب کچھ جاننے والا ہے۔ اب یہ سب بھائی مصر واپس گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے رحم کی اپیل کرنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں ان کے اس فعل پر ملامت کیا، اور ان کے پاس اپنی غلطی ماننے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، اس لیے اب وہ درخواست کرنے لگے اور کہنے لگے کہ بے شک آپ سچے ہیں، پر بنیامین کی جگہ ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لیں۔ اس بارے میں مزید سورہ یوسف میں ہے۔ انہوں نے کہا، اے عزیز، بے شک اس کا ایک بڑا بوڑھا باپ ہے، سو ہم میں سے کسی کو اس کی جگہ رکھ لے، بے شک ہم تجھے احسان کرنے والوں سے دیکھتے ہیں۔ ان بھائیوں کی بات سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے کسی بے گناہ کو پکڑنے سے انکار کیا اور کہا کہ اسی کو غلام بنایا جائے جس کے سامان سے پیالہ برآمد ہوا۔ مزید سورہ یوسف میں ارشاد ہے، اس نے کہا، اللہ کی پناہ کہ ہم اس کے سوا کسی کو پکڑیں جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا ہے، یقیناً ہم تو اس وقت ظالم ہوں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بہت منت سماجت کی اور بتلایا کہ والد صاحب کو اس بیٹے سے بے حد تعلق ہے، اور وہ اس کے بغیر کبھی بھی چین اور سکون سے نہ رہے گا، مگر آپ علیہ السلام نے بنیامین کو ان کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ اس پر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے زچ ہو کر طیش میں آ کر بنیامین سے کہا، حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی کا 5واں اور آخری حصہ بہت جلد ہمارے YouTube چینل پر نشر کیا جائے گا۔
اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہم ایسی ویڈیوز آگے بھی بناتے رہیں۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں۔ شکریہ۔